ناظرین گرامی، اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کے برگزیدہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت 6000 سال قبل مسیح ہے۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جسے ہر مسلمان بچے بوڑھے اور مرد و عورت کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اظہر ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹی وی پہ سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ پہلی قسط۔ ناظرین، قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں جاننے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی انسان سے حسد کرنا تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس طرح جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے مخاطب ہوتا تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ اور جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک پر حکم صادر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی بندہ خاکی گوشت سے بدلتا جاتا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، انسان جلد باز ہے، الانبیاء 21-37۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت و عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات بارگاہ لام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام الہام کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو تو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے، پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تے، مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے راستہ کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔
اللہ پاک نے سورہ حجرات میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار پر اس پر لعنت کی ہے۔ اس نے لعنتی قرار دینے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ یہ واقعہ سورہ حجرات میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام پر حواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سب میوے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں حتمی رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء اور مفسرین کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ حضرت آدم و حوا نے جو پھل کھایا تھا وہ پھل کون سا تھا؟ اس پر 3 نقطۂ ہائے نظر موجود ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن حدیث میں واضح طور پر اس پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا، جیسے کہ بائبل سے علم ہوتا ہے۔ ایک اور اقلیتی گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ ناظرین، آدم و حوا اپنی خطا پر سخت نادم ہوئے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے، اور کہا ہم نے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ پھر شیطان نے دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لغزش کرا دی، پس ان کو جنت سے خارج کروا دیا، اس راحت و سکون کی حالت سے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعض بازوں کے دشمن ہوں گے، تمہیں ایک خاص میعاد تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہوگا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس ان کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اسی سورہ اعراف میں تھوڑا آگے چل کر انسانوں کو تلقین کرتے ہوئے مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے واقعات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم قصص الانبیاء کی دوسری قسط اپلوڈ کریں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔